اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ومتعة لا تزيد على نصفه ولا تنقص عن خمسة. بسم اللہ الرحمن أي لا تزيد على نصف مهر المثل ولا تنقص عن 5 دراهم. وتعتبر بحاله في الصحيح بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره الآية. وعند القرخي رضي الله تعالى عنه تعتبر بحالها وهي درع وخمار وملحفة بطلاق قبل الوطء والخلوة أي في الصور المذكورة وهي قوله بلا ذكر المهر إلى آخره. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اور متع ہے بسم اللہ نہ زیادہ ہو وہ متع نصف مہر پر اور نہ کم ہو 5 درموں سے، یعنی نہ زیادہ ہو مہر مثل کے نصف پر اور نہ کم ہو 5 درموں سے. جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومتعۃ عطف ہے مصنف کے قول مہر و مثلہا پر، یعنی لازم ہوگا متع صور مذکورہ میں طلاق قبل الوط، طلاق قبل الخلوت سیاح کے وقت. طلاق ہو وطی سے اور خلوت سیاح سے پہلے، اور مہر مقرر کوئی نہیں تھا. مقرر ہو تو نصف ہوتا ہے، مقرر نہیں تھا تو پھر متع دینا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مہر کے تسمیۃ المہر صحیحہ، جی کہ مہر صحیحہ کے تسمیہ کی صورت میں جو شے مہر بن سکتی ہے واجب ہو جاتا ہے وہ بالموت و بالوطء دلالتاً و حقیقتاً واجب ہو جاتا ہے کل مسمى. جب مہر مقرر ہو، موت واقع ہو، وطی ہو حقیقتاً یا حکماً، تو سارا مہر کیا ہو جاتا ہے؟ یاجب ہو، سارا مہر واجب ہو جاتا ہے. اور طلاق قبل الوط ہو تو پھر نصف مہر واجب ہوتا اگر مقرر ہو تو. اور عدم تسمیہ کی صورت میں یا مہر ہے ہی فاسد ہے، خنزیر شراب وغیرہ تھے جی یہ، تو ان صورتوں میں جی بائیں طور کے مقرر کی وہ شے جو نئی صلاحیت رکھتی مہر کی، تو اب کیا واجب ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے مہر مثل وطی کے وقت، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً یا موت کے وقت. اور طلاق قبل دخول کے وقت واجب ہوتا ہے متع. جی وہ آگے آ رہا کیا ہوتا ہے. اور اسی پر حمل کیا گیا ہے قولہ جل جلالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. یہ متاع ان سے یہی مراد ہے. اور قول جل جلالہ، قولہ جل جلالہ کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا. جی تو پھر کیا کرنا ہے بھی تم نے
طلاق دے دی پہلے اور ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں تھا تو پھر متعوہن، تو ان کو متع دو، ان کو موسے پر اس کے مطابق، مقتر پر اس کے مطابق، بالجملہ وجوب متع خاص ہے ایک صورت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جب طلاق دے شخص زوجہ کو دخول سے پہلے اور زوج نے نہ مقرر کیا ہو عورت کے لیے مہر، یا مہر مقرر نہیں کیا، یا ہو تسمیہ فاسدہ من کل وجہ، جی، اور باقی صورتیں جو یہاں تو ہے واجب، تو جہاں جو اس کو نصف مہر دینا ہے نا، یہ صورتیں ہیں، وہاں ایک متع دینا مستحب ہے، اور باقی صورتیں مستحب ہے متع ان میں، مگر متعلقہ قبل دخول میں، اور تحقیق مقرر ہے اس کے لیے مہر، تو اس کو نصف مہر دینا ہوتا ہے، اس کو نصف مہر دینا ہے۔ اور یہ جو متع لفظ ہے یہ بالضم نام ہے اس چیز کا کہ فائدہ حاصل کرتی ہے اس کے ساتھ عورت اور خوش ہوتی ہے اس کے ساتھ حالاً ابھی بھی، سمجھے ہی؟ بسم اللہ۔ اچھا جی، لا تزیدو علی نصف ہی، جو متع دینا ہے وہ نصف مہر سے زیادہ نہ ہو، نہ یعنی یہ جملہ صفت ہے متع کی، ایسا متع جو نہ زیادہ ہو، یعنی یہ بات کہ شرط کی گئی ہے متع میں یہ کہ نہ زیادہ ہو مہر مثلی کے نصف پر، یہ مطلب ہے مہر مثلی کے نصف پر زائد نہ ہو، اور یہ اس لیے سنیا جی کیوں بھائی زائد کیوں نہ ہو، یہ اس لیے کہ مسمہ جو ہوتا ہے وہ اقوا ہوتا ہے کس سے، اگر مہر مقرر ہو تو پھر وہی دینا ہوتا ہے، مثلی نہیں ہوتا، باوجہ پائے جانے مسمہ کے عقد کے ساتھ اور تسمیہ کے ساتھ، وہ تو اردو میں لکھے ہیں جی، ٹھیک ہے نا، باوجہ واجب ہونے مہر کے عقد کے ساتھ اور تسمیہ کے ساتھ، اور مہر مثلی تو واجب ہوتا ہے فقط عقد کے سبب سے، جو مہر مسمہ ہے نا وہ عقد کی وجہ سے بھی واجب ہے اور مسمہ ہونے کی وجہ سے بھی واجب ہے، اور جو مہر مثلی ہے یہ تو مقرر کوئی نہیں تھا تو عقد کی وجہ سے واجب ہوا جی، اور نہیں جائز زیادتی، اور ادھر جو ہے نا قانون ہے کہ نہیں جائز متع کی زیادتی مسمہ کے نصف پر طلاق قبل دخول میں، جی، بے نص القرآن فی نکاح فیہ تسمیۃ، کہ جس میں مہر مقرر ہو تو اس میں یہ ہے کہ فنصف ما فرضتم، کیا اس کا نصف دینا اگر مقرر ہو تو لہٰذا، اور بس البتہ یہ کہ نہ زیادہ ہو مہر مثلی کے نصف پر جو واجب ہوا ہے، عدم تسمیہ کی صورت میں یا مہر کے فساد کی صورت میں مہر مثلی پر زیادہ نہ ہو، یہ بطریق اولا، قضاف الکافی، اور نہ کم ہو کس سے 5 درہموں سے، نہ وہ اتنا سستا نہ ہو کہ 5 درہموں سے بھی کم ہو جائے، وجہ جی اس لیے کہ متع واجب ہوا ہے، عوض ہے کس کا، عن البضع، اور ہر عوض نہیں جائز یہ کہ ہو اقل کس سے، کیونکہ ہر عوض جو ہے وہ نہیں جائز یہ کہ ہو اقل 10 سے، کیونکہ نہیں مہر اقل 10 سے، تو پس نصف اس کا نہیں جائز یہ کہ ہو اقل اس کے، تو اس کا اقل تو 5 درہم ہے، سمجھے ہی؟ اچھا جی، بات تو اب وہ جو دینے ہیں کپڑے
اس کا لحاظ کیا ہونا ہے، اور اعتبار کیا جائے گا زوج کے حال کا صحیح میں۔ صحیح یہ ہے کہ لقولہ تعالی دلیل، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ موسے پر اندازہ موسے کا، مقتر پر اندازہ مقتر کا، تو یہاں زوج کا لحاظ ہے، ضمیر مذکر کی ہے، عورت کا لحاظ نہیں ہے کہ وہ امیر ہے کہ غریب ہے، زوج کا لحاظ ہے۔ قدر ہو، کس کا قدر؟ زوج کا۔ اور ان دل کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتبر ہے عورت کا حال۔ عورت دیکھنی ہے کہ وہ کس قسم کے کپڑے پہنتی ہے جی ایسے نہ کپڑے دیں عورت کو کہ وہ اس نے پہنے کبھی نہیں ہے، وہ پکڑ کر کسی غریبنی کو پکڑا دے کہ جی میں تو لیتی ہی نہیں، میری تو شان ہی نہیں ہے۔ قولہ و تعتبرو، جی یعنی معتبر ہے مطابحال زوج، غنا زوج کا اور فقر زوج کا، یہ اقوال ثلاثہ کا ایک ہے۔ مسئلہ میں ذکر کیا اس کو علامہ سرخسی وغیرہ نے، اور تصحیح کی ہے اسی کی ہدایہ میں کہ صرف زوج کا لحاظ ہے، اور اعتبار کیا ہے امام کرخی رحمہ اللہ نے عورت کے حال کا، اور اعتبار کیا علامہ خصاف رحمہ اللہ نے حالہما، دونوں کے۔ اب اس کی تفصیل سمجھیں کہ اگر دونوں غنی ہیں تو عورت کے لیے اعلیٰ ہوں گے ثیاب سے، یا دونوں فقیر ہیں تو پھر ادنا درجے کے، یا دونوں مختلف ہیں، مرد امیر عورت غریب، یا مرد غریب عورت امیر، تو پھر وسط قسم کے، نہ ادنا اور نہ اعلیٰ۔ اور تصحیح کی ہے اسی کی والوالجی نے اپنے فتاویٰ میں کہ دونوں کے حال کا رکھا جائے، اور ترجیح دی ہے اسی کو ابن الحمام نے فتح القدیر میں۔ مگی گل لفظی تحقیق علی الموسع بضم المیم کسر سین یعنی غنی، اس کے مقابل اس کا مذکور قرآن میں ہے المقتر، اور وہ کون ہے؟ فقیر، یعنی واجب ہے غنی پر مقدار جو مناسب ہو غنی کے حال کے، فقیر پر وہ جو موافق ہو غنی فقیر کے حال کے۔ اچھا جی، ان دل کرخی تو تابارو بحالہا، کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ متع کا وجوب، جی متع کا یا متع کا استحباب، اور جب اس کو پیسے بھی دیں تو ساتھ کپڑے بھی، یہ جو ہے وجوب یا استحباب متع کا، یہ عورت یہ وحشت کو دور کرنے کے لیے ہے جو حاصل ہوئی ہے عورت کو بسبب فراق کے، اس کی ایک امید تھی میرا گھر ہوگا، بچے ہوں گے، آبادی ہوگی، تو اس کو پھر اکیلا کر دی ہے، تو اس وحشت کی وجہ سے جی، اور یہ داخل کرنا سرور کو اس پر، تو پس مناسب ہے عورت کے حال کا اعتبار۔ تو آپ کی دلیل بھی زندہ باد۔ واہ یا واپس چلو، اور متعدر ہے، اور خمارن ہے، اور ملحفتن ہے، بس باب طلاق دینے کے وتی سے پہلے اور خلوت سے، یعنی صور مذکورہ میں، اور وہ قول ہے مصنف کا بلا ذکر المہر الاخر ہی، ان میں طلاق قبل دخول ہو جائے، قبل الخلوت ہو جائے، تو پھر یہ چیزیں دینی ہے، کیا درون درون ادرو بالکسر، یہ عورت کی قمیض، جی پنڈی والی قمیض نہیں، عربی والی توڑ گٹیاں تک وہ لمبی قمیض ہو، اور خمار بالکسر وہ کپڑا ہے کہ ڈھکتی عورت اس کے ساتھ اپنے سر کو، سر جنہ دو،
اور ملحفہ بکسر المیم و فتح الہا، ان دونوں کے درمیان لام ساکنہ ملحفہ، یہ وہ کپڑا ہے کہ لپیٹتی ہے اس کے ساتھ عورت، لپٹتی ہے اس کے ساتھ عورت اپنی سر کی چوٹی سے لے کر اپنے قدموں تک، بڑی چادر، ایک لمبی قمیص، ایک سر کا کپڑا اور ایک لمبی بڑی چادر جو سر سے پاؤں تک ہو جائے، یہ ہے کیا؟ متع۔ اور ضمن میں عورت کا لباس بھی سمجھ آ گیا۔ تے وہذا، جی یہ ادنی المتع ہے، یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہو، یہ ادنی المتع۔ اور یہی مروی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اخرجہ البیہقی، علامہ برجندی رحمہ اللہ نے فرمایا، علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے دیار میں ہے جہاں یہ فتویٰ دیا، بہرحال ہمارے دیار میں، پس واجب ہے اکثر اس سے، جی اس لیے کہ عورتیں ہمارے دیار میں پہنتی ہیں اکثر 3 کپڑوں سے، پہنتی ہیں 3 کپڑوں سے۔ مثال کے طور پر ہمارا علاقہ ہو تو شلوار قمیض کا بھی کپڑا دینا ہے اور اوپر جو دوپٹہ ہے وہ بھی دینا اور ایک بڑی چادر بھی دینی ہے، یہ بنے گا متع۔ تو پس زیادہ کیا جائے گا اس پر ازار، جی جو شلوار کی جگہ ہے، اور کعب یعنی جرابیں وغیرہ مراد ہے، سے کعب سے ٹخنے کٹے دن دینے ہیں بھی، جو اس نے پاؤں میں پہننی چیزیں یہ دینا ہے جی، یہ مراد ہے جی۔ اچھا جی، اور متع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا متع جو نہ زیادہ ہو مہر مثلی کے نصف پر اور نہ کم ہو 5 درموں سے، یعنی نہ زیادہ ہو مہر مثلی کے نصف پر اور نہ کم ہو 5 درموں سے، اور اعتبار کیا جائے گا متع کا زوج کے حال کے ساتھ، صحیح میں، صحیح تھا کیا بھی دوسرا قول بھی عورت کا لحاظ، باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ الآیہ۔ اور امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے عورت کے حال کے ساتھ، اور متع بڑی قمیص، سر کا کپڑا اور بڑی چادر، طلاق دینے کے سبب سے، وطی سے پہلے اور خلوت سے پہلے، یعنی صور مذکورہ میں، اور وہ قول ہے ماتن کا، صورتیں بلا ذکر المہر الاخرہ، منع کر اور متع ایسا متع جو نہ زیادہ ہو مہر مثلی کے نصف پر اور نہ کم ہو 5 درموں سے، یعنی نہ زیادہ ہو مہر مثلی کے نصف پر اور نہ کم ہو 5 درموں سے، اور اعتبار کیا جائے گا متع کا مرد کے حال کے ساتھ، صحیح میں، باوجہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ الآیہ۔ اور امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک اعتبار کیا جائے گا متع کا عورت کے حال کے ساتھ، اور متع بڑی چادر، بڑی قمیص، بڑی قمیص، اور خمار، سر کا کپڑا اور بڑی چادر، طلاق کے سبب وطی سے پہلے اور خلوت سے پہلے، ہاں وطی سے پہلے تو خلوت سے پہلے طلاق دینے کی وجہ سے، یعنی مذکورہ میں، اور وہ قول ہے ماتن کا، بلا ذکر المہر سے اس کے آخر تک، الاخرہ وفی خدمت الزوج، خدمت الزوج العبد لہا ہیا، اے تاجب ہیا، یعنی خدمت فی النکاح بخدمت الزوج العبد لہا۔ اور
زوج عبد کی خدمت میں عورت کے لیے یہ مہر مقرر ہوا تو یہی ہوگا، یعنی واجب ہے یہی، یعنی خدمت نکاح میں بس باب خدمت زوج عبد کے عورت کی مہر یہ مقرر ہوا کہ زوج ہے عبد تو وہ اتنا عرصہ بیوی کی خدمت کرے گا تو ٹھیک ہے، یہ ہو تو ٹھیک نہیں ہے خدمت، غلام ہو تو یہ اس کی خدمت مہر بن سکتی ہے، سمجھے ہی؟ دھیان کر او بے خدرو فی قولو فی خدمات، دیکھ رہے ہیں، یعنی جب شادی کی شخص نے وہ اس پر غلام نے اس پر کہ خدمت کرے گا زوج عورت کی مقدار معلوم جیسے 1 سال مثلاً، پس اگر زوج ہو رہے پس اگر تو پس تسمے یا فاسد ہے، بھی خدمت کروں گا 1 سال تیری، یہ کیا ہے؟ فاسد ہے۔ تو دھیان کرے جب برابر ہے کہ ہو زوجہ اس حر کی لونڈی یا حرہ، دونوں صورتوں میں یہ مال ٹھیک نہیں ہے۔ اور اب کیا واجب ہوگا؟ پیچھے پڑھ چکی، اور واجب ہوگا مہر مثلی جیسا کہ گزر گیا جی، اوے بجا اس لیے کہ زوج حر، اس لیے کہ خدمت کرنی زوج کی عورت کی جی، اور استخدام زوج کا، یعنی عورت خدمت طلب کرے زوج سے، استخدام المرأۃ ان ہو کہ عورت خدمت طلب کرے کس سے؟ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے باوجہ۔ اور ویسے تعاون کرنا اور چیز ہے، گھر کے کام کاج کرنے اور ہیں، لیکن بطور عورت کی خدمت کے کر رہا ہوں اور وہ خدمت لے رہی ہے، یہ بات حرام ہے باوجہ ہونے اس خدمت کے قلب للموضوع، شرعی کام کو الٹا دیا ہے، کیونکہ نکاح کی وضع یعنی نکاح کا مقصد یہ کہ ہو زوجہ خادمہ، یہ کہ ہو زوجہ خادمہ اور زوج مخدوم، جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر قولہ جل جلالہ الرجال قوامون علی النساء جی۔ ہن سنو، یہ تو تھا زوج حر، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہو زوج عبد تو واجب ہے یہی، یعنی خدمت واجب ہے، تو یہ حقمار بن جائے گا۔ اور شرط کی گئی ہے اس میں یہ کہ ہو عبد معزون اپنے مولا کی طرف سے شادی کرنے کے ساتھ، اس شرط پر مولا اجازت دے کہ تو 1 سال بیوی کی خدمت کرے گا، تجھے اجازت ہے، یہی حقمار ہے، سنیں ہی، مولا اجازت دے تو پھر ہے، کیونکہ اگر نہ اجازت دے اس کو مولا اس کی جی نکاح کی تو اجازت دی ہے، لیکن مہر 1 سال تو انہیں بیوی کی خدمت کرنی ہے، تو میری خدمت کوئی نہیں ہے، یہ نہیں صحیح، نہیں صحیح عقد۔ اب مہر پھر کوئی اور چیز ہونی چاہیے۔ اچھا جی، دھیان کریں جب بابا، یہ غلام کی خدمت مہر بن سکتی ہے، حر کی خدمت فرق کیا ہے؟ وجہ فرق کی یہ ہے کہ شرط نکاح میں وابتغوا باموالکم، وہ ابتغاء بالمال ہے شاہ جی، کہ شادی جو ہے وہ مال کے ذریعے کرنی ہے، اور حر کی جو خدمت ہے وہ اس طرح وہ مال نہیں ہے، نہ حقیقتاً نہ، اور عبد کی خدمت یہ ابتغاءً بالمال ہے، یہ باوجہ متضمن ہونے اس کے رقبہ کی تسلیم کے، کہ مولا نے اس کا رقبہ اس کے سپرد کر دیا، تو غلام لونڈیاں مال ہیں کہ کوئی نہیں، تبھی تو بکتے ہیں، سمجھے ہی؟ تو چونکہ اس میں ابتغاء بالمال پایا گیا ہے، اس لیے غلام جو ہے وہ خدمت کرے تو یہ مہر بن سکتا ہے۔
اور ذکر کیا گیا ہے بدائے وغیرہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ذکر کیا گیا ہے؟ یہ کہ اگر شادی کرے عورت سے حر اپنے دار کے سکنا پر، اپنے دار کے سکنا پر، کہ عورت اس کے گھر میں رہائش کرے گی، جی بھئی کوئی اچھا گھر دیا اس نے کہ یہ گھر تو رہائش کر، تو یہ تیرا اقمار ہے رہائش، تو ظاہر اس کو کرایہ مل سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ آپ بھی سمجھ نہیں آتی کرایوں کی۔ یہ اچھا، یا اس کے دابا گھوڑے پر سواری کرے گی، 1 سال تجھے جب کہیں بھی جانا ہو تو میرے گھوڑے پر سواری کر سکتی ہو۔ یا بوجھ لادنا دابا پر، جب تو نے کوئی سامان وغیرہ لے جانا ہو تو یہ میری سواری ہے، یہ اقمار ہے۔ یا شادی کی اس شرط پر کہ یہ جو 2 ایکڑ زمین ہے زوج کی، یہ عورت کاشتکاری کرائے گی 2 سال، تو یہ جو آمدن ہوگی یہ اس کا اقمار ہے۔ بنحو ذالک، بنحو یہ من منافع الآیان، دار این کہ کوئی نہیں؟ دار این اکو دال ہے، این کہ عرض ہے ذات ہے، تو دابا ارض، تو یہ آیان کے منافع سے مدت معلومہ صحت تسمیہ، تو یہ مہر مقرر کرنا یہ صحیح ہے، مہر مقرر کرنا، اس لیے کہ یہ منافع خود کیا ہیں؟ پھر مال کا کرایہ ملتا ہے، سواریاں کرایہ پر دی جاتی ہیں، پیسے ملتے ہیں، زمین کسی کو ٹھیکے پر دیں پیسے ملتے ہیں، اس لیے کہ یہ منافع مال ہیں، یا لاحق کیے گئے منافع مال کے ساتھ بوجہ حاجت کے، بوجہ بلے 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 بلے، جی ایشا بس جی۔ اچھا بھائی مولویوں، اور زوج ابد کی خدمت میں عورت کے لیے یہی ہے، یعنی واجب ہے یہی، یعنی خدمت نکاح میں زوج ابد کی خدمت کے ساتھ نکاح کے لیے، یعنی جو مہر مقرر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں تیری خدمت کروں گا 6 مہینے، وہ جو بھی مقرر کرے گا۔ اور زوج ابد کی خدمت میں عورت کی یہی ہے، یعنی واجب ہے یہی، یعنی خدمت نکاح میں زوج ابد کی خدمت کے ساتھ عورت کی۔ آگے بڑھنا۔ وَلِلْمُفَوِّضَةِ بِكَسْرِ الْوَاوِ مَا فُرِضَ لَهَا إِنْ وُطِئَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَالْمُتْعَةُ إِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ الْمُفَوِّضَةُ هِيَ الَّتِي نَكَحَتْ بِلَا ذِكْرِ الْمَهْرِ عبارت پوری کرنا، أو على أن لا مهر لها، ثم إن تراضيا على مقدار فلها ذلك المفروض إن وطئها أو مات عنها، والمتعة إن طلقها قبل الوطء، وعند أبي يوسف رضي الله تعالى عنه وهو قول الشافعي رضي الله تعالى عنه لها نصف المفروض۔ صبر اچھا جی 93۔ اور مفوضہ واو کے کسرے کے ساتھ، اور مفوضہ کے لیے وہ ہے جو مقرر کیا گیا تھا اس کے لیے، اگر بتی کی گئی یا فوت ہو گیا اس سے زوج، اور مفوضہ کے لیے متع ہے اگر طلاق دی گئی قبل الوطء۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مفوضہ وہ عورت ہے جس نے نکاح کیا مہر کے ذکر کے بغیر، یا نکاح کیا اس شرط پر کہ میرا مہر کوئی نہیں ہے۔ پھر ہن سن، جب شادی گئی ہو پھر اگر دونوں راضی ہو گئے ایک مقدار پر، بھائی مثال کے طور پر 10,000 مہر ہے، تو بس اب مفوضہ کے لیے وہی مفروض ہوگا، مثلا 10,000 اگر وتی کی زوج نے اس سے، یا زوج فوت ہو گیا اس سے، یا وہ فوت ہو گئی جی۔ اور جو مفوضہ ہے وہ ذکر سمجھ آ گیا نا، مہر کا ذکر نہیں، یا مہر ہے کوئی نہیں،
اور متا ہے اگر طلاق دے دی زوج نے اس مفوضہ کو وتی سے، اور اندہ بھی یوسف اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا، اس مفوضہ کے لیے مفروض کا نصف ہے۔ کس کا؟ جو پہلے فرض کیا تھا نا، جو انہوں نے آپس میں کیا تھا، تو اس کا کیا ہے؟ نصف ہے۔ قولہ وللمفوضہ، یا یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے تفویض، معنی یہ ہے کہ وہ عورت جس نے سپرد کر دیا اپنا آپ زوج کے بغیر مہر کے، یا یہ اسم مفعول کے وزن پر ہے، یعنی وہ عورت کے سپرد کر دیا اس کو اس کے ولی نے، ولی لکھا ہے نا، ایتھے دلیل لکھا ہے غلط ہے، ولی نے، ولیہا کہ سپرد کر دیا اس کو اس کے ولی نے اس کے زوج کی طرف بغیر مہر کے۔ دونوں صورتیں آ گئی ہیں، غلطی جی۔ اچھا جی، ما فوردہ کی یہ صیغہ مجہول بھی ہے یا معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو ضمیر لوٹے گی زوج کی طرف، مراد اس سے وہ ہے کہ عقد کے بعد جس پر راضی ہوئے ہیں، او اگے شرعی ثم انتراد یا کہ عقد کے بعد جس پر راضی ہوئے ہیں، تو یہی یہاں ما فوردہ یہی ہے، پہلے تو ہے ہی کو نہیں ہے، ورنہ مفوضہ کیسے بنے گی وہ، سمجھ گئے ہیں؟ اچھا جی، یا فوت ہو گیا زوج اس سے، اگر کہتے نا او مات احدہما تو یہ اولا تھا، کیونکہ حکم عورت کی موت کا مثل حکم زوج کی موت کے، جون سا بھی مرے گا مہر پکا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، لہا نصف المفروض، کن کے نزدیک؟ ان کے نزدیک کیا ہے؟ نصف مفروض، وہ جو انہوں نے بعد میں آپس میں فرض کیا ہے نا، اس کا نصف ہے جی۔ یعنی مفوضہ کے لیے طلاق قبل الوطء کی صورت میں نصف ہے اس کا کہ راضی ہوئے دونوں اس پر عقد کے بعد، وہ اس کا نصف دینا ہے، متا نہیں دینا، اس لیے کہ وہ جو فرض کیا گیا بعد اس کے، یہ مثل مسمہ کے ہے عند العقد، یہ ایسی ہے کہ جیسے مسمہ ہو عقد کے وقت، تو اس کا کیا قانون ہے؟ جی نصف ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے جی۔ پس اسی طرح نصف کیا جائے گا مسمہ کا عند الطلاق قبل الوطء، پس جیسے نصف کیا جاتا ہے مسمہ طلاق قبل الوطء کے وقت، اسی طرح مفروض کو بھی نصف دیا جائے گا، سمجھ آ گئی؟ پس جیسے وہ ایسے بھی۔ ہماری دلیل طرفین کی، ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ شے جو واجب ہے اس صورت کی مثل میں عقد کے سبب سے، کیونکہ وہاں یا مہر کا ذکر نہیں ہے یا مہر کی نفی ہے، اس صورت میں جو واجب ہوتا ہے عقد کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ اسی لیے تو واجب ہوتا ہے مہر مثلی موت کے وقت، اور جب کہ فرض نہ کی گئی ہو کوئی شے مقرر نہ ہو تو مہر مثلی واجب ہے۔ تو سنیں، پس مفروض بعد العقد یہ قائم مقام ہے مہر مثلی کے، یہ کوئی فرض شرط نہیں ہوا، یہ قائم مقام ہے کس کے؟ مثلی کے۔ اور معلوم سے ہے یہ بات کہ مہر مثلی جو ہوتا ہے وہ تو شرعاً نصف نہیں ہوتا، جب طلاق مہر مقرر نہ ہو، طلاق ہو جائے قبل دخول، تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ مہر مثلی کا نصف حد ہو گئی ہے، طلاق قبل دخول ہو گئی ہے تو کیا دینا اس کو؟ مہر مثلی کا نصف تو نہیں ہے نا، تو جو مہر مثلی کا قائم مقام ہے پھر اس کا بھی نصف نہیں ہوگا جی، نہیں نصف ہوتا شرعاً۔ پس اسی طرح وہ جو قائم ہے مقام مہر مثلی کے، کون؟ جو عقد کے بعد فرض کیا جی۔ اور مفوضہ بکسر الواو کے لیے وہ ہے جو فرض کیا گیا اس کے لیے، اگر وطی کی گئی یا فوت ہو گیا اس سے زوج، یا عورت فوت ہو گئی،
اور متع ہے اگر طلاق دی گئی مفوضہ قبل الوطء، مفوضہ وہ عورت ہے جو نکاح کرے مہر کے ذکر کے بغیر یا اس شرط پر کہ نہیں مہر اس کے لیے، پھر اگر راضی ہو گئے دونوں ایک مقدار پر تو عورت کے لیے وہی مفروض ہے۔ اگر وطی کی زوج نے اس سے یا دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا اور متع ہے، یعنی اس مفروض کا نصف نہیں دینا، کیونکہ وہ تو بعد میں ہے، وہ مار مثلی کا قائم مقام ہے، تو مار مثلی کا تو نصف نہیں ہوتا، لہذا اس کا بھی نصف نہیں ہوگا۔ اور متع اگر طلاق دی زوج نے زوجہ کو قبل الوطء، اور اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا، عورت کے لیے مفروض کا نصف ہے۔ اور مفوضہ کے لیے واو کے کسرہ کے ساتھ وہ جو فرض کیا گیا ہے اس کے لیے اگر وطی کی گئی یا فوت ہو گیا زوج اس سے، اور متع ہے اگر طلاق دی گئی وطی سے پہلے۔ مفوضہ وہ عورت کے نکاح کی گئی بغیر مہر، نہ نکاح کیا اس نے بغیر مہر کے ذکر کے یا اس بات پر کہ نہیں مہر اس کے لیے، پھر اگر راضی ہو گئے دونوں ایک مقدار پر، بس عورت کے لیے وہ مفروض ہے اگر وطی کی زوج نے عورت سے یا فوت ہو گیا ان دو کا ایک، اور متع ہے اگر طلاق دے دی زوج نے عورت کو وطی سے پہلے۔ اور اندہ بھی یوسف، اور وہی ہے قول امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ عورت کے لیے مفروض کا نصف ہے، اس کا نصف۔ چل پڑھ میں عبارت۔ وما زید علی المہر یجب ویسقط بالطلاق قبل الوطء وصح حطها عنه اے حط المرأة عن الزوج۔ بسم اللہ الرحمن ولم يذكر مقول الحط ليدل على العموم كما في قوله فلان يعطي ويمنع، فيدل على حط كل المهر وبعده والزيادة في صورة زاد على المهر۔ چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ جو زیادہ کر دیا گیا مہر پر، مہر مقرر ہوا 10,000، زوج نے 10,000 بھی دیا اور ساتھ 2,000 بطور انعام اور دے دیا جی۔ اور وہ جو زیادہ کیا گیا مہر پر یاجب وہ واجب ہو جاتا ہے، وہ واجب جب اس نے دے دیا نا تو وہ واجب ہو گیا، یا اس نے وعدہ کر دیا کہ مسمہ تو 10,000 ہے تو میں اس کو 12,000 دوں گا تو واجب ہو گیا۔ اور جو زائد ہے نا اور ساکت ہو جاتا ہے طلاق قبل الوطء کے ساتھ جی۔ اگر اس نے طلاق وطی سے پہلے دے دی تو اب نصف جو ہے نا وہ اصل مسمہ کا نصف دینا ہے، یہ جو اضافہ کیا ہے نا 200 کا اس کا نصف نہیں دینا جی۔ آگے جی سمجھ مسئلہ۔ اگلا مسئلہ پھر ادھر دیکھو، زید علی قولہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ زید علی المہر ای المسمى کی، یعنی مسمہ ہو چکا تھا اس پر اضافہ کر دیا، مسمہ اگے ایشا، بس یہ غلطی نو ٹھیک کرو سارے، عند العقد جی، سنے جی وہ تو لکھا انل عقد، انل نہیں آنے جی، یعنی مسمہ عند العقد جو ہے نا اس پر اس نے کیا کر دیا، اضافہ کر دیا۔ بلاؤ کانا اگرچہ ہو بغیر گواہوں کے جی، یا مہر کو ہیبہ کرنے کے بعد جی، یا بری کر دینا زوج کی طرف سے جی، بھی عورت نے مہر سے بری کر دیا زوج کو، یہ مطلب ہے جی، ابراء زوج سے، تو بری کون کرے گی، عورت کرے گی، تو مسمہ جو ہے وہ واجب ہو گیا جی۔
برابر ہے کہ ہو وہ مازیدہ جو ہے ہو وہ مہر کی جنس سے یا اس کے جنس کے غیر سے جنس کے غیر سے. تو میں نے 10,000 بھی دوں گا اور میں اس کو ایک کٹی بھی دوں گا جی مثال کے طور پر. اور وسوان اور برابر ہے کہ ہو زیادتی زوج کی طرف سے یا زوج کے کی طرف سے جون سا بھی زیادتی کرے جی. اور چبرا ٹھیک ہے. اور تحقیق پس تحقیق تصریح کیا علماء نے بین طور کے اب یا جد اب اور جد اگر شادی کریں اپنے بیٹے کی اور صغیر کی پھر اضافہ کر دیں مہر میں تو یہ جیسا کہ نہر اور بحر میں ہے. اور نئی شرط لفظ زیادت کا یہ ضروری نہیں ہے جی بلکہ صحیح ہے زیادتی کے لفظ کے ساتھ بھی اور زوج کے قول کہ راجعتو کے بے قضا جی رجوع کروں گا میں تجھ سے اتنے کے ساتھ. اور رجوع طلاق کے بعد نہیں رجوع ویسے. اچھا دھیان کر میں نے کیا یعنی یہ لفظ بھی ٹھیک ہے راجعتو کے بے قضا ان قبلت سمجھے قضا فی انفع الوسائل. اور ذکر کیا گیا خانیہ میں کہ یہ کہ اگر ہیبہ کر دیا عورت نے زوج کو اپنا مہر اس نے اپنا مہر زوج کو پھر اقرار کیا زوج نے بے قضا کے ساتھ کہ جی اتنا میں نے اضافہ بھی دینا تھا اور عورت نے قبول کر لیا تو یہ صحیح ہے. یہ اب یہ وہ نہیں ہوگا کہ عورت نے چونکہ مہر ہیبہ کر دیا ہے تو پھر یہ واپس کیسے لے رہی ہے. ہیبہ ختم مہر کا اس نے کہا جی کہ میں نے تو اتنا اضافہ دینے کا بھی وعدہ کیا تھا اب وہ دیتا ہے اور عورت قبول کر رہی ہے. مہر مقرر تھا 10,000 اس نے 5,000 کا اقرار کیا جی میں نے تو اضافے میں دینا تھا یہ عورت کو دیتا عورت قبول کر رہی ہے تو یہ ہیبہ نہیں واپس لے رہی. سمجھ گئے ہو. اور حمل کیا جائے گا اس کو زیادتی پر کس پر اچھا جی یاجب یعنی واجب ہے زوج پر واجب ہے لیکن زوجہ کی قبول کے شرط کے ساتھ مجلس میں یا صغیرہ کے ولی کی قبول کی شرط کے ساتھ مجلس میں جی کہ یہ مجلس میں قبول بھی کرے تو تب ہے. اور معرفت قدر زیادت جی اور معرفت کرانی زوج کی قدر زیادت کی کہ میں کتنا اضافہ کروں گا ایک اور بقائے زوجیت زیادتی کے وقت اور اضافے کے وقت زوجیت بھی باقی ہو تو تب زوجیت ہی ختم ہو چکی اب کیا اضافہ ہونا ہے جی. اور اسی طرح ہے نہر میں اور زیادتی کے وجوب میں بھی زیادتی واجب ہو جاتی ہے. اس میں امام ظفر رحمہ اللہ کا خلاف ہے اور ان کے لیے کوئی اس پر مضبوط دلیل نہیں ہے اور دلالت کرتی ہے دلالت کرتا ہے ہمارے قول پر بھی اضافہ بھی ٹھیک ہے. قول قولہ جل جلالہ فی ما ترادیتم بہ من بعد الفریدہ کہ فریدہ کے بعد اس میں کہ تم راضی ہو گئے اس کے ساتھ. یہاں سے ثبوت ہے کس کا اضافے کا جی. اچھا جی قبل بالطلاق جی ویسکتو توجہ کریں یعنی جب طلاق دے دی زوج نے قبل الوط تو واجب ہوگا اصل مسمہ کا نصف فقط اور نہیں نصف ہوگا زائد جی. یہ ختم ہو گیا یہ زائد ختم ہو گیا. اور اس میں یعنی یہ تو اس نے اس کو ویسے تحفہ دینا تھا اس کا نصف نہیں ہوگا. نصف نہیں کا مطلب ہے کہ یہ اس کا پورا ہے. میں غلط کہہ گیا ہوں یہ عورت کا یہ پورا ہے عورت کا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا یا دے دیا تھا تو مار 15,000 10 ہے اس نے اضافے کے طور پر 5 بھی دے دیا. اب 10 کا جو نصف ہے نا
وہ اس نے اس سے واپس لینا ہے، 5 کا نصف نہیں لینا اگر دے چکا ہے تو، سمجھا جی مسئلہ؟ تو اچھا جی، اور نہیں نصف کیا جائے گا زائد کو، بلکہ وہ پورا ہی رہے گا۔ اور اس میں خلاف ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا آپ کے پہلے قول میں جی، اور حجت ہماری قولہ جل جلالہ ہے سورہ طلاق قبل الدخول میں فرمایا فنصف ما فرضتم، فنصف کہ جو ما فرض ہے نا، ما فرضتم اس کا نصف دینا ہے، کب؟ جب طلاق ہو دخول سے پہلے تو، کیونکہ جزمی بات یہ ہے کہ فرض محمول ہوتا ہے فرض معتاد پر۔ فرض وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ فرض ہے جو عقد کو فرض یعنی مہر مقرر کرنا، اور وہ فرض عندل، تو لہٰذا پس نہیں نصف کیا جائے گا وہ جو اضافہ کیا گیا فرض پر عقد کے بعد۔ اگلا مسئلہ سمجھنے پہلے پھر ترجمہ کر دیں۔ وَصَحَّحَتُهَا عَنْهُ، اور صحیح ہے حت کرنا عورت کا زوج سے، یعنی صحیح ہے گرانا عورت کا مہر کو کس سے؟ اس سے گرانا جائز ہے، نصف سارا، طلاق شرع کی بات نہیں، ویسے کہ بے مہر پورا ہبہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، اور کچھ گرا دے تب بھی ٹھیک، عورت کو اجازت ہے چونکہ وہ مالک ہے اس کی، سمجھے؟ اگلے پاسے دیکھ، بسم اللہ، اور نہیں ذکر کیا حت کے مفعول کو کہ عورت گرا دے مہر کو زوج سے کتنا، یہ ذکر تاکہ دلالت کرے عموم پر، تاکہ عموم پر، جیسا کہ قائل کے قول میں، زوج کے قول میں نہیں، ویسے قائل کا قول، فلان یعطی و یمنع، فلاں عطا کرتا ہے اور منع کرتا ہے، پس دلالت کرے گا یہ کل مہر کے حد پر بھی، کل مہر گرا دے، بعض مہر گرا دے جی، اور دلال اور زیادتی گرا دے، اس صورت میں کہ زیادہ کیا تھا اس نے مہر پر زوج سے، وہ کہے جو تو نے اضافہ کہا ہے نا وہ رہنے دے، وہ رہنے دے، سمجھے ہی؟ ہوں ویکھو درو، او حتھا یہ بالفتح حت تے تشدید تو بمانا، یعنی جب ساکت کر دے عورت مہر کو زوج سے عقد کے بعد تو صحیح ہے یہ بات، یہ بات صح ذالک، تو یہ حد ٹھیک ہے، اور ساکت ہو جائے گا وہ قدر محطوط، جتنا وہ گرائے گی وہ زوج کے ذمہ سے ساکت ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ اگرچہ ہو کل مہر، اگرچہ ہے کل مہر اس کے ذمہ سے، یعنی اگرچہ کل مہر اس کے ذمہ تھا نا تو جتنا وہ گرائے گی وہ گر جائے گا۔ لِقَوْلِهِ جَلَّ جَلَالُهُ کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر خوش ہو جائیں وہ تمہارے لیے کسی شے سے، مہر سے، از روئے نفس کے، تو پس کھاؤ تم اس کو ہنیئا مریئا، تمہارے لیے وہ ٹھیک ہے جی۔ اور جب اس نے کہا نا میں مہر گراتی ہوں، تو اب چونکہ زوج سے، زوج کو معافی دینی ہے، اور رد ہو جائے گا حت، اور اسی طرح ابرا بری کرنا زوج کے رد کے ساتھ، زوج کہنا تو میں نے کمینہ سمجھا بھی میں مار مقرر کر کے تو لینا نہیں، کمال ہے جو تو مار لو اپنا، میں کم نہیں کر سکتا جی۔ ہاں اسی بڑے جڑے نا بلے بلے چودھری ہونے ہیں جی، ہیں اسی عورتوں دے مار کھانے ہیں جی، تو اس نے اگر وہ رد کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ جی، ولم یذکر، یہ صیغہ مجہول ہے اور ما بعد اس کا نائب فعل ہے، نہیں ذکر کیا گیا حت کا مفعول، یا یہ صیغہ معلوم ہے
اب فاعل ضمیر ہے جو لوٹے گی مصنف کی طرف کہ نہیں ذکر کیا مصنف نے حت کا مفعول، اور ماں بعد جو عبارت ہے وہ کیا بن جائے گا؟ اس کا مفعول بن جائے گا۔ اے مفعول الحت، جناب یہ عبارت مفعول ہوگی۔ اچھا جی، یہ کیوں اس طرح کیا؟ تاکہ دلالت کرے کس پر؟ عموم پر۔ سنیں جی، قانون سمجھا جی، ویسے بلاغت کا قانون ہے، کیونکہ مفعول کا حذف کرنا کبھی ہوتا ہے لے افادت التعمیم، غلط ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، یہ بات ہے نا کہ مفعول کا حذف کرنا کبھی ہوتا ہے کس کے لیے؟ اور اطلاق کے لیے، کہ بھئی کوئی قید نہیں ہے، کوئی جیسا کہ ان کا قول، دھیان کرنا، اسخیاء اوکلا کی مدہ میں فلان یوتی و یمنعو، اگے مفعول کوئی نہیں، کیا دیتا ہے کیا منع کرتا ہے؟ یعنی دیتا ہے ہر شے نفع والی، روکتا ہے ہر شے نقصان والی۔ کیونکہ اگر ذکر کیا جائے مفعول ان کے امثال میں، آگے کی لفظ ہے نہ لا افادت تخصیص عبارت، یہ ماضی ہے تک مفعول بیت لکھے تھے، لے افادت تخصیص غلط یہ عبارت، لا افادت تخصیص، تو البتہ کیونکہ جب مفعول ذکر کریں گے تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا، کس کا؟ کہ خاص یہی مراد ہے، خاص سمجھ گئے ہو؟ کیونکہ اگر ذکر کیا جائے مفعول ان کے اس امثال میں تو البتہ فائدہ دے گا مفعول کا ذکر تخصیص کا۔ جی اچھا جی، تے وزیادت، یعنی حد زیادتی کا، وہ زیادتی کے زیادہ کیا اس کو زوج نے عقد کے بعد، عورت یہ گرانا چاہے تو گرا سکتی۔ اب اس قانون کے مطابق سنیں وہ بات، بسم اللہ۔ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک، واللہ یوتی و انما انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ مفعول کوئی نہیں، میں کیا تقسیم کرتا ہوں؟ مفعول کوئی نہیں۔ سارے شارے ان نے کہا وہاں تعمیم مراد ہے، وہاں تعمیم مراد ہے۔ اللہ ہر نعمت عطا فرماتے ہیں، سرکار ہر نعمت تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ قانون ہے کہ جب مفعول ذکر نہ کریں تو مراد تعمیم ہوتی ہے، اور بھی غرضیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ مختصرمانی اگلے سال خیر ہو پڑھو گے تو پھر آ جائیں گے سارے مسئلے۔ جی اچھا جی، دھیان کرو بھائی۔ اور وہ جو زیادہ کیا گیا مہر پر واجب ہو جاتا ہے، امام ظفر رحمہ اللہ کا خلاف ہے، اور پڑھے نا؟ اچھا جی، اور ساکت ہو جائے گا کون؟ جو مازیدہ ہے، طلاق قبل الوط کے ساتھ ختم ہو گیا مسئلہ۔ اور صحیح ہے عورت کا گرانا زوج سے، یعنی عورت کا گرانا زوج سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کیا گرانا؟ مہر، اور نہیں ذکر کیا مفعول حد کا تاکہ دلالت کرے عموم پر، جیسا کہ قائل کے قول میں فلان یوتی و یمنعو۔ تو اب چونکہ اس نے ذکر نہیں نہ کیا مفعول، تو مطلب کیا ہوگا؟ پس دلالت کرے گی یہ عبارت کل مہر کے گرانے پر، بعض مہر کے گرانے پر، اور زیادتی کے گرانے پر، اس صورت میں کہ زیادہ کیا زوج نے مہر پر، گرانے پر، کس سے؟ ان ہو زوج سے۔ جی، اور وہ جو زیادہ کیا گیا مہر پر واجب ہو جاتا ہے اور ساکت ہو جاتا ہے طلاق قبل الوط کے ساتھ، اور صحیح ہے گرانا عورت کا زوج سے، یعنی گرانا عورت کا زوج سے۔ اگر کیا چیز گرانی اس کا ذکر نہیں کیا؟ جی، اور نہیں ذکر کیا حد کا مفعول تاکہ دلالت کرے عموم پر، جیسا کہ قائل کے قول فلان یوتی و یمنعو میں، پس دلالت کرتی ہے یہ عبارت کل مہر کے حد گرانے پر اور بعض مہر کے گرانے پر اور زیادتی کے گرانے پر، اس صورت میں جب زیادتی کی زیادہ دے مہر پر گرانا زوج سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ